بسم اللہ الرحمن الرحیم. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بیوع کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، تجارت کے مسائل، ہم چاہے جو بھی نام دے لیں، یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بعض چیزوں کے خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے جو بعض حدیثیں آئی ہوئی ہیں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی تھی، جیسے پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، بلی کا مسئلہ آیا، اور دوسرے بھی پرندے وغیرہ جو خرید کر کے لوگ پالتے ہیں تو ان کے خریدنے بیچنے اور اس کی تجارت کرنے کی بات میں نے ذکر کی تھی۔ جانوروں سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور حدیث میں اس کے تعلق سے بات آئی ہوئی ہے۔ تو پہلے حدیثیں پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور ان حدیثوں کی روشنی میں مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ ہے، آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، پہلے بھی یہ چیز تھی، یہ جانور جو لوگ پالتے ہیں تو جانور پالنے والے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جانور کبھی اگر کسی کے پاس فیمیل جانور ہے، جیسے بھینس پالے ہوئے ہیں، گائے پالے ہوئے ہیں، دودھ کے لیے بکری پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، تو یہ فیمیل جانور ہے۔ اب فیمیل جانور کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ایک مدت کے بعد جب اس کا دودھ جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ایک مدت کے بعد اب یہ ضرورت رہتی ہے، اس کا دودھ کم ہونے لگتا ہے، تو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ پھر سے یہ جانور، یہ فیمیل جانور پھر سے اس کو حمل ہو، یعنی ہم آج کے زبان میں کہیں تو پرگننٹ ہو، تو اور تاکہ پھر سے بچہ جنے تو پھر سے اس کے تھن میں دودھ زیادہ آئے، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرح کے جانور پالتے ہیں، یعنی میل بھی رہتے ہیں، فیمیل بھی رہتے ہیں، تو جب میل جانور ساتھ میں رہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ میل اور فیمیل کے تعلقات جب ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے فیمیل وہ حمل سے ان کو جو ہے حمل ہو جاتا ہے، حمل سے ہو جاتی ہے، پھر بچہ جن دیتی ہے۔ جو فارمنگ وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، فارم وغیرہ میں لوگ دونوں طرح سے رکھ لیتے ہیں تو ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو صرف فیمیل رکھتے ہیں اور وہ میل جانور نہیں رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جس فیمیل جانور کو اب ان کو لے کے جانا پڑتا ہے میل جانور کے پاس، یا جو لوگ میل جانور اسی مقصد سے پالے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ فیمیل جانور لوگ لے کر کے آئیں گے اور دونوں کے درمیان جمع ہو،
और क्रॉसिंग जो है, और इस तरीके से वो हमल से जो है हो जाए फीमेल जानवर, तो उसी मकसद से वो पालते भी हैं लोग इसको। तो अभी भी ये चीज़ देहातों वगैरह में ये चीज़ बड़ी कसरत से पाई जाती है, और ये कसरत से ये मसला होता है। तो आज इसी के बारे में कि क्या ये जायज़ है ऐसा करना, क्योंकि जो लोग मेल जानवर पालते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो उसके ज़रिए से कमाना चाहते हैं। तो अपने मेल जानवर को वो उनके लिए, यानी फीमेल जानवर के लिए, क्रॉसिंग के लिए, जेमा के लिए वो देंगे, लेकिन वो उसकी उजरत लेते हैं, या उसका पैसा लेंगे। उतनी देर जितनी देर के लिए वो आदमी लेता है उतनी देर का उससे पैसा लेंगे। तो ये मसला आता है। एक शक्ल ये होती है कि जिनके पास मेल जानवर है, अगर वो किसी और मकसद के लिए रखे हुए होते हैं मेल जानवर, इसी मकसद के लिए नहीं रखा है, तो वो लोग तो वैसे भी अपना कोई बात नहीं, चलो आपकी जो है ज़रूरत है तो उसके लिए अपने मेल जानवर को छोड़ देंगे। और दोनों के दरमियान जुफ्ती का अमल, हम लोग उसको उर्दू में जुफ्ती भी कह लेते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा था कि शायद ज़रा मुश्किल लफ्ज़ हो जाए। आप किरास कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान वो किरास का अमल होता है, जेमा जिसे हम कहते हैं। और ये जानवरों के दरमियान जब ये चीज़ हो जाए तो उसके नतीजे में फिर हमल ठहरता है। यही मसला है हदीसों में। इस सिलसिले में जो पैसा लिया जाता है उससे मना किया गया है। और ये जायज़ है कि कोई शख्स ऐसे ही जो है अपने जानवर को दे दे, और इसमें खिदमत के तौर पर लोगों की मदद एक तरह से हो जाएगी, और उससे कोई पैसा इसके सिलसिले में न ले। तो ये एक जो है मसला है, एक चीज़ है इस सिलसिले में। लेकिन जो हदीसें आई हैं, हदीसों में जो अल्फाज है, यानी उसमें लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो समन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब समन क्या है? ये प्राइस, कीमत। तो इसी वजह से इस मसले को बाकायदा बोयू के मसाइल में, यानी तिजारत के मसाइल में, खरीदने और बेचने के मसाइल में हदीस की किताबों में जिक्र किया गया है। वरना इसको ऐसा भी हो सकता है कि हम एक हदिये के तौर पर ये चीज हो तो उसको हदिये के बयान में आती थी वो चीज। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए जो मना किया है तो समन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो मैं पहले हदीसें पढ़ के आपको सुनाता हूँ, तो वो हदीसें सामने रहेंगी आपके ना, तो समझने में और आसानी रहेगी जो मसला बयान करने जा रहा हूँ। वो हदीस क्या है? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सहाबी, वो ये हदीस रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनी असबिल फहली। ये हदीस सही बुखारी में भी है। तो ये कह देना काफ़ी है, सही बुखारी में भी है और भी दूसरी किताबों में है, लेकिन सही बुखारी में भी है। तो हदीस की सेहत के ताल्लुक से तो कोई सोचना नहीं है। इसका उर्दू में माना हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है अन समनी, समन ये प्राइस, कीमत लेना, प्राइस लेना, किस चीज की? असबुल फाहली, अन समन असबिल फाहली। ये असब का लफ्ज अभी उसके बारे में बात करूंगा आपके सामने। असबुन भी कहते हैं, असीबुन भी कहते हैं। तो ये लफ्ज आया हुआ है बाज रिवायतों में असबुन का लफ्ज, और समन का लफ्ज आया। एक दूसरी रिवायत में है अल-फहल का मतलब, जिसमें फाहल का लफ्ज है वो भी जिक्र कर दूं। फाहल कहते हैं मेल जानवर। जो जानवर जो है फीमेल मेल होते हैं, तो जो मेल जानवर होता है हर एक में, उसको अरबी में अल-फहलो कहा जाता है। जैसे भैंस है तो हम उर्दू में भैंसा कह लेते हैं, जो उसका मेल होता है। गाय है तो बैल कह लेते हैं, या और भी जो है लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको
वो फहल होता है। जो हमारे पास बकरियां हैं, बकरियां भेड़ हो जो है, तो उसके लिए उसके जो मेल होता है उसको लिए अरबी जबान में तैस कहते हैं जैसे। तो अब वो तैस, ये जो है, जो ये होता है मेल जो उसका होता है, जिसका खसी किया हुआ नहीं है, वो खसी किया हुआ नहीं है, मेल है, तो उसी को कहा जाता है। तो इन सब को अरबी में सब के लिए एक ही लफ्ज क्या होता है, अल-फहल। तो फहल कह लीजिए, वही मेल कह लीजिए, आज की जबान में इंग्लिश में जो है तो मेल, नर जानवर हम जो कहते हैं। लेकिन नर जानवर में कभी एक तो जो है थोड़ा सा ये आ सकता है कि आज जो खसी किए हुए जानवर रहते हैं वो बिकते रहते हैं, तो ये खसी किए हुए जानवर को फिर फहल नहीं कहा जाता है। तो ये फहल जिनके अंदर फीमेल से जो है जमा करने की कुदरत होती है, वो उसकी ताकत होती है, वो फहल होते हैं। तो वो फहल लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक दूसरी रवायत जो जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से आई है, उसमें वो रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइ दिराबिल फहली। इसमें बै का लफ्ज आया। तो ये क्यों इस मसाइल में जिक्र किया जाता है तिजारत के, या कह लीजिए खरीदने बेचने के, कि उसमें बै का लफ्ज आया हुआ है। बेचना खरीदना, बै का लफ्ज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो नहा अन बै दिराबिल फहली, फहल का लफ्ज अभी बताया उसके बारे में मेल। और दिराब क्या है, दिराब ये वही क्रॉसिंग, वही जेमा है। तो जानवरों के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान क्रॉसिंग करा करके, यानी उसके जरिए से उसको बेचना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो बेचना क्या हुआ, अनसमन असबिल फहली। लफ्ज समन और असब, अब उसकी तरफ आते हैं। असब और असीब फी कहते हैं, इसका असल माना अरबी में होता है माउल फहली। माउल फहली, माउल फहली, अब बहुत वाज़ेह लफ्जों में क्या कहेंगे, मनी। जो ये जो मेल का जो मनी है, उसका जो पानी निकलता है वो क्रॉसिंग के नतीजे में, तो उसको असबुन कहते हैं। यानी उसकी कीमत, अब उस जमाने में, यानी ये लफ्ज समन इस्तेमाल किया गया, मैं असल ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अहादीस के जो अल्फाज होते हैं उसकी अपनी जो है अहमियत। और इसी वजह से उस जमाने के लोगों ने जो किताबों में लिखा है इसका माना, हदीस की शरहों में जो लिखा है, वो कहीं भी ये बेचने खरीदने, वो कहते हैं कि ये तो जाहिर सी बात है कि जो उसका पानी है वो तो कहीं बेचा नहीं जाता, तो उसके बेचने की तो कीमत हो नहीं सकती। ये तो क्रॉसिंग का जो है, क्रॉसिंग के लिए जो है आप कह सकते हैं कि उसके लिए पैसा लिया, लेकिन उसके पानी को तो बेचने का तो नहीं आया। उसको कैसे बेचा जाएगा खरीद, तो इसलिए उस जमाने के लोगों ने ये लिखा कि इसको इसलिए मना किया गया है कि इस पर तो वो चीज तो जो है मुमकिन नहीं। और उस जमाने में उसके खरीदने और बेचने का रिवाज भी नहीं था। जो रिवाज था वो ये था कि इसके ऊपर पैसा लेते थे, क्रॉसिंग करा करके पैसा लेते थे। अपने जो है मेल जानवर को छोड़ेंगे क्रॉसिंग के लिए, तो उसके बाद उसका क्रॉसिंग के बाद उसका पैसा लेते थे वो लोग। और यही चीज है। लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया, अंसामानी आसबिल फाहली। आज के दौर में जब ये चीजें बेची और खरीदी जाती, उस जमाने में अलग से ये पानी निकाल करके, उसका मनी निकाल करके उसको बेचने का ये कोई तस्वुर नहीं था। कोई तस्वुर नहीं कि उसे बेचा जा सकता है। लेकिन आज के दौर में है ना ये तस्वुर, आज के दौर में ये चीज पाई जाती है कि वो बाकायदा जो है मनी को निकाल करके उसको महफूज भी रखा जाता है।
جیسے خون کے بارے میں نے اس کے پہلے ذکر کیا تھا بلڈ کے بارے میں، ویسے ہی آج کل اس کے بارے میں، یہ صرف جانوروں کی بات نہیں ہے، تو انسانوں کا بھی جو ہے رکھتے ہیں، البنوک المنوی ہے تو کہا جاتا ہے اسے، جو ہے یعنی ابھی ایسے بینک ہیں جس کے اندر باقاعدہ یہ جو ہے رکھے جاتے ہیں، حفاظت سے رکھے جاتے ہیں، اور اگر کسی کو چاہیے تو انجیکشن کے ذریعے سے وہ باقاعدہ تلقیح کا عمل باہر کرا کر کے کسی بھی عورت کے رحم میں اس کو ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ آج کے زمانے میں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کی جو آپ یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، تو یہ جیسے انسانوں کا ہے ویسے ہی جانوروں کا بھی اس کو جو ہے نکال کر کے رکھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کو یہ زراب جو ہے کراسنگ کرانا یہ کوئی ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ابھی حمل کا نہیں، وہ جو ہے جو فیمیل جانور ہے ان کے بھی اس کی چیزیں جو ہے ہو سکتی، ان کو بھی اس طرح سے پرگنٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے پیٹ میں حمل آ سکتا ہے، جس طرح سے یہ عورتوں کے ساتھ ہے معاملہ، انسانوں کے ساتھ ہے ویسے ان کا بھی۔ تو آج کے دور میں یہ خریدنے بیچنے کا تصور اب ہو گیا، پایا جاتا ہے، اور لفظ ثمن ہی استعمال کیا گیا، لفظ جو ہے بے استعمال کیا گیا۔ تو اس زمانے میں چاہے اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو پہلے اس میں تصور نہیں کی جاتی تھی وہ آج تصور کی جا رہی ہے، وہ مسئلہ جو ہے آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ آیا تھا ابھی اپنے آپ سے کہا کہ عصبن کا لفظ سین کے جو ہے سکون کے ساتھ، یا عصیب کا لفظ، اس کے اصل معنی عربی زبان میں جو ہوتے ہیں وہ ماء الفحل ہے، یعنی میل کے منی، اس کا پانی، لیکن لوگ اس زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے؟ اجرت الجیما، اجرت الجیما۔ ثمن و عصب الفحل کا معنی کیا ہوگا؟ اجرت الجیما۔ اجرت الجیما اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ کہ وہ کراسنگ کی اجرت، اس کا جو ہے کرایہ سمجھ لیجیے۔ تو جانور کو جو دیا، اور اس جانور کو جو میل جانور تھا اس کو دینے کے بعد وہ جو کراسنگ ہوئی اس کے ذریعے سے، تو اس کا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کی اجرت دی۔ تو اس کا معنی اس زمانے میں لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ پانی کو بیچنے اور خریدنے کا تصور اس زمانے میں نہیں تھا جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چونکہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے نا، تو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو اس زمانے میں بھی لوگوں نے سمجھے، اور آج کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے یہ مسئلہ پہلے بیان کرنے سے پہلے، امام ابن قدامہ مشہور حنبلی یہ امام ہے، ان کی کتاب ہے المغنی فقہ کے اندر، تو یہ فقہ حنبلی کی بھی کتاب ہے، اور یہ ساتھ میں دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں، دوسرے جو یعنی فقہ حنفی، دوسری جو فقہ ہے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی کے جو اقوال ہوتے ہیں نا اس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں اس میں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی کتاب میں کیا وہ لکھتے ہیں، میں الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت پرانے ہیں چونکہ یہ معاملے نا، تو اس زمانے میں کیا تصور ہوتا تھا اس حدیث کی، کس انداز سے لوگ پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے وہ۔ تو مغنی میں انہوں نے لکھا ہے کہ عصب الفحل ضراب، عصب الفحل ضراب، یہ عصب الفحل کا مطلب کیا ہوا کہ ضراب، یعنی یہ جو کراسنگ ہے میل اور فیمیل کی، یہی اس کا جو ہے معنی۔
کیونکہ وہی ان کو سمجھ میں آتا تھا اس وقت۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ وہ بے او ہو، یعنی بے العصبی، بے او ہو اخذ ایوضہ، اس کراسنگ پر جو عوض لے رہے، جو فیمیل کا جو مالک ہے اس مالک سے جو پیسہ لے رہے ہیں یا جو چیز بھی اس سے لیں گے اس کے عوض میں، اسی کو کہا گیا ہے بیع، یعنی بیچنا اور خریدنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَتُسَمَّ الْأُجْرَةُ عَصْبَ الْفَحْلِ مَجَازًا، اور اس اجرت کو، یعنی کراسنگ کے بدلے میں جو پیسہ لیا جا رہا ہے، اس کو عصب الفحل کہا گیا ہے مجازن، کیونکہ عصب الفحل تو اس کے وہ منی ہے، وہ پانی ہے۔ لیکن اب وہ چونکہ اس زمانے میں خریدا بیچا نہیں جاتا تھا، تو اس لیے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس کو لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ مجازن ایسے استعمال کر لیا گیا ہے۔ تو یہ وہی تھا اس زمانے، لوگوں نے اس زمانے میں اس کو یوں سمجھا کہ یہ اصل میں کیا ہے، خریدنا اور بیچنا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ایک طرح سے اجارہ، عربی میں اجارہ کہتے ہیں، اس کا مطلب کرائے پر لے، کوئی چیز کرائے پر لے، مزدوری پہ لے، جبکہ یہ کرائے اور مزدوری کے مسائل بعد میں آئیں گے، اس کا تجارت سے تعلق نہیں ہوتا۔ جی، کمانے سے تعلق ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کمائی کی جاتی، لیکن خریدنا بیچنا اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اجارہ میں۔ وہ تو کرائے پر لیتا ہے آدمی، اس کی اجرت پھر دیتا ہے، اس کا کرایہ دیتا ہے۔ تو اس کو بھی یوں سمجھا گیا کہ یہ کرائے پر لیا میل جانور کو فیمیل کے لیے کراسنگ کے لیے، اور وہ کرائے پر لے کر کے جب کراسنگ کا یہ عمل مکمل ہو گیا تو واپس کر دیا اور اس کی اجرت دے دی، اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے اور اسی لیے یہ حرام ہے۔ یہ میرے بھائیوں بات تھی، اور اس طرح سے لوگوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کتابوں میں اس کے لیے ایک مثال دی، میں نے عربی کی وہ عبارت پڑھ کر کے سنائی آپ کو، جو کہ المغنی کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی مسئلے کے تعلق سے، یہ تیسری حدیث ہوگی، اور اس کے بعد ہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا من کلاب سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل فنہا، کہ کلاب یعنی ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کا ایک آدمی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عصب الفحل کے بارے میں، یعنی جو جانور، جو میل جانور ہے، اس کا پانی، اس کی منی، یا کہہ لیجئے اس زمانے میں جو سمجھتے تھے اس کو، وہ کیا ہوتا تھا کہ جو کراسنگ کروائی جا رہی ہے تو اس کے تعلق سے اس کی اجرت لینا، تو فنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ فقال یا رسول اللہ، پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، انا نترک الفحل فنکرم، کہ ہم ایسے جو ہے جانوروں کو دے دیتے، جو میل جانور ہے ہم دے دیتے ہیں اسے فیمیل والوں کو، اور فیمیل والے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جانور کو انہوں نے استعمال کیا اپنی فیمیل کے کراسنگ کے لیے، اس کے بعد فنکرم، ہمیں کچھ عزت کے طور پر ہمیں کچھ ہدیے تحفے دے دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں، یعنی ان کی طرف سے کچھ گفٹ دے دیا جاتا ہے۔ فرخص له فی الکرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت دے دی،
یعنی ہدیے اور تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر کچھ دے دیا ان، جو فیمیل کا مالک تھا اس نے دے دیا، جو جس کا میل تھا اس کو دے دیا کچھ، اجرت کے طور پر نہیں، یا کہہ لیجئے کہ وہ اس کا جو کراسنگ ہے اس کے بدلے میں، اس کو بیچنے جیسا نہیں، بلکہ ایسے ہی بس دے دیا کچھ ہدیے اور تحفے کے طور پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی، یعنی یہ گویا کہ جائز ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حدیث روایت کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ویسے یہ حدیث بھی اس قابل ہے کہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے مسئلہ حدیث ہے جو ہم نے پیش کر دیا، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس زمانے میں لوگ چونکہ خریدنے اور بیچنے کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں، چونکہ اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا تھا، جیسے خون کو بیچنے اور خریدنے کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں۔ کیوں نہیں تھا؟ کہ الگ سے وہ جو خون بہ رہا ہے، رگوں میں بہ رہا ہے، باہر سے اس خون کو نکال کر کے محفوظ کر کے کسی اور کے بدن میں داخل کرنا، اس کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں۔ اس لیے وہ خون کو بیچنے اور خریدنے کا معنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت، لیکن اب وہ سمجھ میں آ رہا۔ تو یہاں پر بھی سیم وہی شکل ہے کہ یہ خریدنے اور بیچنے کا اس زمانے میں تو کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں آیا، اس لیے انہوں نے یہ نر جسے ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، یہ میل جانور کے پانی کو نکال کر کے اس کو بیچنے کا جو تصور آج کے زمانے میں پایا جا رہا ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو آج کے زمانے میں ہم کہیں گے کہ کوئی آدمی اگر اس طرح سے کر رہا ہے اور اس کی تجارت کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، خریدنا بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا اس کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس طرح کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ غیر فطری عمل ہے، اور اس طرح سے اگر نکالیں گے نا تو غیر فطری طور پر ہی نکلے گا نا وہ، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز کراسنگ کے وقت ہی وہ پانی نکلے گا اس کا، ویسے نکالیں گے تو غیر فطری ہے۔ تو آج تو غیر فطری بہت سی چیزیں لوگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دودھ جو ہے، تعجب ہوتا ہے دودھ، یہ جو آپ بھینس کا گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں، وہ ہوتا بھینس کا ہی دودھ ہے، بالکل اوریجنل ہوگا، آپ کے سامنے دو کر کے دے گا، ہوگا گائے کا ہی، لیکن اس کو بھی انجیکشن لگا کر کے دودھ نکالتا۔ تو وہ انجیکشن لگانے سے یہ جو دودھ جو ہمارا خون ہے نا، خون جو دودھ کی شکل میں بدلتا ہے، وہ عمل ذرا بہت جلدی ہو جاتا ہے اس انجیکشن کے ذریعے سے۔ تو دودھ کا جو فائدہ ہوتا ہے، جو اصل افادیت ہے نا، وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ اوریجنالٹی نہیں پائی جاتی اس کی۔ کہنے کو تو ہم چیزیں آج کل بہت کچھ استعمال کر کے اسے کر رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لیا، تو ایسے انجیکشن بھی ہیں کہ ان انجیکشنوں کو لگا کر کے فیمیل سے آسانی سے دودھ جو ہے نتھارا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، جو پہلے بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ جب تک بچہ نہ ہو اس کا، بچے کو دیکھ کر کے ہی اس کے تھن میں دودھ آتا تھا فیمیل کے۔ تو ایک مسئلہ ابھی بھی ہے، دودھ تو اصلی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پروسیسنگ جو اس کی یہ ہے نا آج کے دور میں، تو وہ کچھ غیر فطری ہے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس کا اپنا نقصان تو رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جب ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ غیر فطری چیز ہوگی، اس کو نکالا جائے، پھر جو ہے اس کو رکھا جائے، پھر جو ہے کراسنگ وغیرہ کے، تو یہ سب چیزیں تھوڑا مشکل عمل ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جو ہے اس طرح کے عمل لوگ کر رہے ہیں،
کتنی غیر فطری چیزیں ہوئی ہیں جانوروں کے تعلق سے، کہ ایک جانور جو کسی اور نسل کا ہوتا ہے، دوسرا جانور کسی اور نسل کا ہوتا ہے، ان کی کراسنگ کے ذریعے سے۔ پہلے جو ہوتا تھا، بعض جانور جو بہت قریب قریب کے ہوتے تھے، یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا ان کے درمیان، تو ان کی آپس کی کراسنگ سے ایک نئی نسل آ جاتی تھی، وہ تو سمجھ میں آتی تھی بات جو، اور فطری طور پر ہی کراسنگ کرواتے تھے۔ لیکن ابھی ویسا نہیں جو ہے، اب تو وہ پانی نکال کر کے بھی کراسنگ کرا کر کے وہ پھر فیمیل کے اس میں ڈال کر کے ایک نئی نسل تیار کرتا۔ تو غیر فطری عمل، تو غیر فطری عمل ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہ پنپنے پائے، اس زمانے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا، اس کو بتا دیا ہے۔ تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن جو کتابوں میں مسئلہ بیان ہے اور آج بھی وہ چیز پائی جا رہی ہے، ابھی بھی دیہاتوں میں زیادہ تر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس فیمیل ہے وہ فیمیل لے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں جو میل جانور پالے ہوئے ہیں، جن کا مقصد پالنے میں کمانا بھی ہوتا ہے، کہ وہ کراسنگ کے ذریعے سے وہ میل کو اس کے لیے استعمال کریں گے، اور کراسنگ کے ذریعے سے وہ پیسہ کماتے ہیں اس میل سے۔ تو کیا یہ جائز ہے شریعت کے اندر یا جائز نہیں ہے؟ اگر کسی بھی مسلمان کے پاس فیمیل ہے اور وہ لے کر کے جاتا ہے اس شخص کے پاس جو میل جانور پالے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے، کراسنگ کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور وہ پیسے مانگتا ہے اس کی کراسنگ کے، ایک مطلب کراسنگ کا اتنا پیسہ ہوگا، تو کیا یہ پیسہ مانگنا اس کا اور اس کا پیسہ دینا یہ جائز عمل ہوگا یا جائز عمل نہیں؟ اس سلسلے میں فقہا کی کیا رائے ہے، پہلے ہم وہ جان لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے زیادہ کھل کر کے پیش کریں گے جب فقہا کی رائے آپ کے سامنے آ جائے۔ اس سلسلے میں وہ بیچنے خریدنے کا تو ہم نے آپ سے کہا پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو مسئلہ اصل کیا تھا اس زمانے میں، کہ اس کو لا کر کے دینا، کہ وہ جب اس کے ساتھ کراسنگ کا عمل ہو جائے گا تو اتنا پیسہ آپ کو دینا ہوگا۔ جیسے مان لیجئے 1000 روپے آج کے دور کے لحاظ سے، ایک کراسنگ کا 1000 روپیہ وہ لے کر کے گئے، جیسے یہ عمل ہو جائے گا 1000 روپیہ، تو اس کو جو ہے اصل میں اجرت کا لفظ استعمال کر، ذرا بالفحل، اس کی اجرت لے لیا، اس کی مزدوری لے لیا جو ایک مرتبہ کراسنگ کروایا۔ تو بیچنے اور خریدنے کے تعلق سے تو بالکل جو ہے سارے فقہا کے یہاں وہ یہی ہے کہ وہ حرام، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، بیچنے اور خریدنے کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ جائز نہیں۔ اس زمانے میں لوگ اس کی علت بیان کرتے تھے کہ کیوں جائز نہیں۔ اگر میں وہ علت آپ کے سامنے بیان کر دوں نا تو کہیں گے کہ آج کے زمانے میں تو وہ پائی نہیں جا رہی علت، اس لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علت کچھ بیان نہیں کی، علت کا مطلب ریزن، کیوں منع کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ جیسے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے، اس کے حرام ہونے کی بات جب بیان کی ہے تو ساتھ میں اس کو اس کی جو ہے ریزن بھی بتایا، اور ریزن جو ہے جو بتایا ہوں نے وہ کیا ہے، یا دوسری کتابوں میں بھی جو اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے وہ بھی جو ہے ان کے یہاں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِ، کیونکہ وہ اس کو دینے، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے وہ دینا، اس کو سونپنا، اس چیز کو وہ دینے کے قدرت نہیں رکھتا ہے۔ یہ کراسنگ کا عمل تو جانور سے ہونا ہے نا، اور
बाकायदा वो क्रॉसिंग करवा ही देगा, इसके ताल्लुक से हो। जैसे होता है ना कोई चीज़, हम जैसे किसी ने आकर के कहा कि आप लैपटॉप दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो हमारे हाथ में हमने दे दिया। लेकिन ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, किसी ने किराए पर ले लिया गाड़ी जो है, तो गाड़ी उसके हाथ में दे दी जाती है। उसको जो है देने का जो अमल है वो उसकी कुदरत में होता है, उसकी ताकत में होता है, एबिलिटी उसकी होती है उसमें, तो वो दे देता है। लेकिन इसमें तो नहीं है उसके पास, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है इसमें, इसलिए वो जायज़ नहीं है। ऐसे जो है इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी इल्लत उनके यहाँ ये है। और यूं भी जो है कहते हैं कि ये तो वो मेल के अपने इख्तियार में ना है, जानवर के, उसकी शहवत के लिहाज से। तो जब उसकी शहवत के लिहाज से ये मसला है, तो इसीलिए जो है उसकी शहवत के बारे में ये मालिक क्या जाने कि उसको ये शहवत आएगी नहीं आएगी, इसलिए भी वो जायज़ नहीं है उसके लिए। और तीसरी चीज़ क्या बयान की उन्होंने कि वह हुआ मिम्मा ला यजूज़ु इफ़रादुहु फिल अक़दी व हुवा मजहूल, कि उसको अक़द क्या, अगर अक़द का मतलब एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में ये जो बातचीत हो रही है, इसके अंदर माउल फ़हल यानी उसके मनी को अलग करने का कोई तस्वुर ही नहीं है। इसलिए वो एक मजहूल चीज़ हो गई, अननोन। और अननोन जो चीज़ें होती हैं उसका बेचना खरीदना जायज़ नहीं होता, मजहूल कहते। वो आगे उसके बारे में और भी मसाइल आते रहेंगे आपके सामने, वो अननोन के ताल्लुक से। यहाँ जो है मसला हुआ कि वो अननोन है, इसीलिए वो जायज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले बयान की। लेकिन अगर इस रीज़न को आप लेंगे, तो आज मैंने कहा कि अगर कोई आदमी निकाल देता है मनी को, जानवर के पानी को, मनी को, और उसको जो है महफूज रखता है, जैसे आजकल जो है इंसानों के मनी को महफूज रखा जा रहा है, और बाकायदा उसके जो है बैंक है हॉस्पिटलों में, और वहां उसको महफूज रखा जाता है, तब तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि अब वो मजहूल भी नहीं रहा। अब वो उसको जो है सौंपने के, देने के कुदरत भी उसके पास है। तो वो जो इल्लतें, जो रीजन उस जमाने में बयान किए गए, वो आज की जो शक्लें हैं उस पर तो वो सादिक नहीं आती। तो उस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा मसला, कि ये तो जायज़ हो गया, क्योंकि अब तो वो रीज़न ही ख़त्म हो गया। लेकिन ये याद रखिए कि हदीस जो है ना, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं बयान किया। और ये हदीस बता रही है कि ये हदीस है। हदीस है मतलब क्या है, वही के ज़रिए से ये बात कही गई। वरना खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूंकि ये चीज़ नहीं थी, तो आपको भी पता नहीं है कि ऐसा आगे चल करके हो सकता है कि बाकायदा जो है ये मादे मनविया, यानी ये मनी जो है, ये पानी, इसको निकाल करके बेचने का और खरीदने का मसला आगे चल करके शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ नोट करने की। अब मैं असल मसला मुकम्मल करूँ आपके सामने। मैंने कहा खरीदने और बेचने के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये जायज़ नहीं। एक मसला है उजरत पर लेने का। उजरत पर लेने का क्या मसला है कि जैसे जो मेल जानवर, उसका जो मालिक है, उसके पास जा करके फीमेल जानवर का मालिक बात करे कि आप अपने जानवर को मेरे लिए 1 घंटे के लिए दे दीजिए, मेल जानवर को, मुझे अपनी जो है फीमेल जानवर के लिए क्रॉसिंग के लिए चाहिए। वो क्या किस मकसद से ले रहा है वो बता देता है। जैसे आप जो है, जैसे उस जमाने में सवारी के लिए जानवर जो होते थे ना, तो वो किराए पर दिए जाते। तो वो किराए पर जो है, जैसे किसी के पास ऊँट है, तो कहा 1 घंटे के लिए आप अपना ऊँट दे दीजिए, उसके 1 घंटे का जो पैसा है वो पैसा वो दे देगा, मुझे फलां जगह जाना है, जा करके वापस आ करके फिर वो वापस कर देगा। जैसे आपके यहाँ जो है ये मुख्तलिफ पहले स्कूटर वगैरह ऐसे जगह जगह खड़े रहते थे,
آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اس کا جو بھی ہے پیسہ بنتا ہے وہ آپ نے دے دیا. تو یہ اجرت پہ لینا ہوا مخصوص مدت کے لیے، یعنی لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے لیا. یہ شریعت میں ایک جائز عمل ہوتا ہے. کس مقصد سے لے رہا ہے اس کو بتا دیا، اور اسی مقصد میں اسے استعمال کیا جائے گا، وہی فائدہ حاصل کیا جائے گا. تو یہ ایک ہوتا ہے کرائے پر لے، اور مقصد کرائے پر لینے کا وہ بتا دیا. اسی طرح سے مدت نہ متعین کر کے کرائے پر لینے کی ایک دوسری شکل ہے، وہ یہ ہے کہ کہا کہ میں آپ کا جو میل جانور ہے اس کو کرائے پر، یعنی کرائے سے مراد یہاں پر وہی جو دونوں کی کراسنگ ہوگی، تو ایک کراسنگ کا میں 1000 روپے دوں گا. تو جب کو عمل بتا دیا کہ کراسنگ کا ہے، ٹائم کا نہیں، کراسنگ کا. تو اجرت کی یہ شکل بھی شریعت کے اندر جائز ہوتی. یہ آپ جو ہے جانتے ہیں نا، جو آپ کام وغیرہ کراتے ہیں کچھ، تو ایک ہوتا ہے کہ ٹائم کا پیسہ ہوتا ہے، ٹائم کے لحاظ سے آپ مزدوری دیتے ہیں، کام نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں. یعنی ایک مزدور کے لیے آپ نے جو ہے صبح میں 9 بجے سے لے کر کے شام میں، بیچ میں جو اس کا لنچ ٹائم ہے اس کو نکال کر کے جو کام کیا، تو دن بھر کی مزدوری اس کی 800 روپے یا 1000 روپے ہوئی. یہ کیا ہے؟ ٹائم، لمیٹڈ ٹائم کی مزدوری ہوتی ہے. کام کا الگ الگ حساب ہو سکتا ہے، اور کتنا کام کیا اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اس میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر دو آپ، میرا میرا یہ دروازہ بنا، میرا یہ گیٹ بنا دو، اور اس کی مزدوری میں اتنی دوں گا تم کو، 1000 دوں گا، 2000 دوں گا. متعین کر دیا مزدوری، لیکن وہ کام پر ہے، ٹائم پر نہیں ہے. تو یہ بھی جائز ہے شریعت میں. تو اس کی مزدوری کی، یعنی یہ جو اجرت پر دینے کی دوسری شکل کیا ہوئی کہ فیمیل جن کے پاس تھا انہوں نے کہا کہ آپ کا میل جانور ہم کرائے پر لے رہے ہیں. کس کام کے لیے کرائے پر لے رہے ہیں؟ یہ کراسنگ کروانا ہے فیمیل کے ساتھ، 1 مرتبہ کراسنگ کا میں 1000 روپے دوں گا. یا اس نے کہا کہ 1 مرتبہ کراسنگ کا 1000 روپے ہوگا، آپ کو منظور ہے تو لیجئے، نہیں ہے تو نہیں. تو شریعت کے اندر تو اس کو مجہول نہیں کہا جاتا، یعنی ان نون نہیں کہا. یہ چیز جو ہے معلوم چیز ہے. جو علتیں امام ابن قدامہ نے ذکر کی، وہ علتیں بھی اس کے اندر، وہ ریزن جو ہے نہیں پائے جاتے حرام ہونے کے. تو یہ جو شکل ہے اسی کے اندر اختلاف ہے. کس کا؟ اجرت پر لینے کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے. بیچنے اور خریدنے کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس میں ہے؟ کہ اجرت لینا اس کی جائز ہے. تو اجرت لینے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں فقہا کے یہاں، ان تینوں ائمہ کے یہاں یہ اجرت پر بھی جائز ہے. کیونکہ انہوں نے اس کو اجرت پر بھی لیا ہے، کہ اجرت کو بھی جو ہے جو لفظ ہے جو آیا ہوا ہے، الفاظ جو آئے ہیں نا، اس کو اجرت پر بھی محمول کیا ہے. اور اسی وجہ سے وہ اجرت والی شکل کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، اس کو بھی جائز نہیں قرار دیتے. ان کے یہاں صرف ایک ہی شکل جائز ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ نہ اجرت، نہ کوئی قیمت، نہ کوئی عوض، کوئی چیز نہیں. ہاں ویسے ہی دے دیا، لیکن جاتے جاتے وہ بیچارہ جو ہے تھوڑا کچھ ہدیہ تحفہ اس کو دے دیا اپنے طور سے، تو جو ہے یہ جائز ہے، صرف ہدیے تحفے والی شکل. لیکن اجرت کی شکل یا اس کے عوض اور قیمت کی شکل، یہ سب کی سب حرام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ اجرت والی شکل جائز ہے. یہ اجرت والی شکل جائز. میں بہت اطمینان سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کے اصل میں مسائل ہوتے ہیں، تو تھوڑا
बार बार जो है उस चीज को जिक्र कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से वो आपके जहन में चीज आए। उजरत लेने वाली शक्ल को इमाम मालिक जायज करार देते हैं, और आज सबके यहाँ यही चल रहा है। यानी क्योंकि अमलन यही है, आप कहीं भी जाइए देहातों में, जो लोग अब तो शहर में जो रहते हैं उनका तो ये मसला नहीं होता है, लेकिन जो देहातों में रहते हैं उनका ये मसला है। वो जानवर पालते हैं घरों में, तो फीमेल जानवर पालते हैं। फीमेल जानवर क्यों पालते हैं? क्योंकि दूध का रहता है घर में दूध। तो देहातों में रहने वाले लोग आम तरीके से पालते हैं, और उनके यहाँ ये मसला रहता है क्योंकि वो मेल नहीं पालते। तो लेकर के जाते हैं, और बाकायदा लोग मेल पालते ही हैं इसी मकसद से कि वो फीमेल वाले, जब वो उनका काम ही सिर्फ यही रहता है, तो लेकर के आते हैं तो दोनों के दरमियान जो क्रॉसिंग करवाते हैं, जुफ्ती करना जिसे हम उर्दू में कह लेते हैं, तो ये उसकी वो उजरत लेते हैं बाकायदा। और होता है, और आज के दौर में वो शहवत वगैरह के भी मसाइल जो है ना, वो नहीं है। क्योंकि एक चीज उस जमाने में लोग ये भी सोचते थे ना कि भाई ये चूंकि उसका जिमा का अमल है ना, ये तो जब तक उसके पास शहवत नहीं होगी उस मेल के पास, तो कैसे जो है वो करे, वो क्रॉसिंग कैसे हो। तो खामखा लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, इस तरह की सोच भी होती थी। तो आजकल वो मसला भी नहीं, अब तो बाकायदा उसको दवा खिला देते हैं उससे पहले, वो खुद बखुद उसकी शहवत को उभार देते हैं। और होता है ये, जो उनकी वो होती है, एक टाइमिंग होती है, वो दोनों को जो है वो बड़ा खास, जो भी देहातों में रहते हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं, और वो ये अमल होता भी है। और जैसे ही हो जाता है तो पैसा। अब ये कभी सवाल आ सकता है किसी की तरफ से, जहन में किसी के सवाल आ सकता है कि भाई ठीक है, ये हद तक तो बात है, लेकिन इस अमल से, यानी ये जुफ्ती हुई, जो दोनों के दरमियान जो क्रॉसिंग कराई गई, इसके जरिए से अमल ठहर ही जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? ये बहरहाल ये सवाल आता है। तो मर्दों वाला जो मसला होता है ना, औरतों और मर्दों का, तो कभी लोग वही समझ लेते हैं कि तो इनके दरमियान चलता रहता है और फिर भी अमल नहीं ठहरता। तो बाज लोगों की तो शादियां हुए कई कई साल हो जाते हैं, बच्चा नहीं होता है। तो कहीं वो चीज जो है वहां पर भी है तो हो सकती है। ये एक, ये भी एक ख्याल होता है। इसकी वजह से भी बाज लोग कहते हैं कि इसलिए ये इस पर जो है उज्जत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमल ही नहीं ठहरा, उसी मकसद से लेके आया था, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उसको। तो खामखा फिर इख्तिलाफ हो सकता है। तो ये भी एक सोच रही है। लेकिन ये जो पूरा चलता है, ये अक्द इजारा का जाता है, यानी किराए पर लेने का ये जो एग्रीमेंट या कह जो अक्द होता है, ये जो डील जो होती है, ये सब क्या है कि उस दोनों को पता है कि यहाँ सिर्फ क्रॉसिंग है, आपको उजरत देना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि बाकायदा वो हमल ठहरने की वो गारंटी लेगा, वो गारंटी लेने का मामला नहीं होता है। लेकिन जो चीज होती है अक्सर, जो मैंने देखा है या सुना है, कि जानवरों में ये मसला है कि उसमें उनको हमल ठहर ही जाता है, ये होता है। वो फितरत पे है ना वो लोग, जो है तो फितरत पे और जो फितरत पे नहीं होते ना, तो बड़ा फर्क होता है। वो फितरत, ये इंसानों का मामला होता है कि वो फितरत पे नहीं रहते, और ये जानवर क्या है, फितरत पर होते हैं तो ठहरता है। यही आम तरीके से, कोई बहुत ही रेयर केस होगा, नादिर किस्म का, कि जो है क्रॉसिंग के बावजूद भी हमल नहीं ठहरा। क्योंकि आप आजकल तो उनके साथ भी कुछ गैर फितरी चीजें हो रही हैं जानवरों के साथ, तो हो सकता है। लेकिन यहाँ झगड़े की कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि दोनों का जो एग्रीमेंट है वो इस पर है कि क्रॉसिंग की हद तक जिम्मेदारी है। क्रॉसिंग होते ही आपको मजदूरी देना पड़ेगा, पैसा उसका देना पड़ेगा, उजरत देनी पड़ेगी, बस। लेकिन हमल ठहरने की कोई गारंटी हम नहीं लेते उसके ताल्लुक से, उसके ऊपर नहीं है। यानी हमल ठहरने की उजरत नहीं है, ये सिर्फ क्रॉसिंग की उजरत है, और वो जो है ले लिया तो जायज है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जायज करार दिया, और आजकल अमल इसी पर है। आप देहातों में
چاہے وہ احناف میں سے ہوں دوسروں میں سے ہوں، وہ سب لوگ جو ہے، کیونکہ مفت میں آج کوئی بھی دینے والا نہیں ہے اپنے جانور، چاہیں گے کہ نہیں ایسے ہی کر لیں اور بعد میں ہم تھوڑا بہت کچھ ہدیہ دے دیں گے، تو ویسا نہیں، کہیں 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ دے کے چلا گیا تو کیا کرے گا وہ؟ تو باقاعدہ متعین ہوتا ہے کہ کیا ہے. وہ تو ہم لوگوں کے یہاں نا کیا ہوتا ہے کہ جو ہے رمضان میں تراویح پڑھا دیا تو پتا ہے کہ ہدیے کے نام پر ہی دیں گے، لیکن پتا ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنا تو دیں گے، تو لوگ کر لیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ذرا کم دے کر کے دیکھ لو، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں کیا نہیں آئے. تو چاہے ہدیے کا نام دے لو، لیکن اصل میں وہ تو اجرت ہی ہوگی. اگر کم دیں گے تو دوبارہ اپنی جانور کو وہ ہرگز نہیں دے گا، اس نے بھی تو اسی مقصد سے پالا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ اس زمانے میں لوگ ان چیزوں کو خریدتے نہیں تھے، اور بیچنا خریدنا اس کو یا تجارت کرنا اس کی اچھا نہیں سمجھتے تھے. بغل میں پڑوس میں اگر کسی کے جانور ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، یا جو ہے ان کی اونٹنی، کوئی بھی جو ہے جانور ہے، دودھ والا جانور، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کے گھر میں وہ لوگ جو ہے پی لیے بچ گیا تو اس کو بیچ دے کے کہیں لے جا کر کے، نہیں، وہ ایسے ہی دیتے تھے. آج کی آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ دودھ ایسے ہی دے دیں گے آپ؟ ارے پیسے لے کر کے اوریجنل دے جو اصلی دودھ ہے وہ دے دے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو پیسے لے کر کے بھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کے دے دیتے. تو اصلی تو پیسے دے کر کے بھی نہیں ملتے. کچھ یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہوتی. تو آج میں نے بتایا آپ کو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے اسی پر یہ عمل چل رہا ہے، ہو رہا ہے ایسے. لیکن اس کا بیچنا اور خریدنا نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، شکل کیا ہوتی ہے، یہ اجرت کی شکل ہوتی ہے. اور یہ بھی کسی غیر معلوم پر اجرت نہیں ہے، یعنی یہ حمل کی اجرت نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے، کراسنگ کی کا تو اجرت ہوگی یا تو ٹائم کی، دو میں سے کوئی ایک تعین ہوتی ہے. زیادہ تر جو میں جانتا ہوں اپنے اس ملک کے اندر جو دیہاتوں میں چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، کراسنگ کے اوپر ہے. ایک مرتبہ کراسنگ ہوئی تو اس کی اجرت اس کو اتنی دینی پڑے گی، وہ متعین اجرت ہوتی ہے. وہ فیمیل والا بھی جانتا ہے، میل والا بھی، ان کے درمیان وہ چیز معلوم ہے کہ ہاں ایک مرتبہ یہ کراسنگ کرانے کا کتنا پیسہ لیتے ہیں، اور وہ چیز ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں، دیتے ہیں. تو یہ تھی میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی اس مسئلے کے تعلق سے. بڑے اطمینان سے میں نے یہ مسئلہ پیش کیا ہے. مقصد کیا تھا کہ اچھی طرح سے وہ سمجھ میں آ جائے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو سوال آپ کر سکتے ہیں. السلام جی، علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. شیخ آپ نے دو قول ذکر کیا، ایک جمہور کا ایک مالکیہ کا، تو اس میں راجح کون سا ہے؟ یعنی مالکیہ کا عمل تو اسی پہ ہے. امام مالک کا قول جو ہے یہی راجح ہے. تو جہاں جو حدیث میں نہیں ہے اس کو کس پر محمول کریں گے؟ وہ جو ہے بیچنے خریدنے کا جو تھا اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی، جو ہے جو حدیث میں جو منع کیا گیا، وہ جو ہے جو جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے، وہ اگر شکلیں ہوتی ہے تو وہ جائز نہیں. وہ جھگڑے کی شکلیں کیا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ متعین کر دیا، جانور دے دیا، لیکن جانور جو ہے اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. وہ آدمی اجرت مانگ رہا ہے اور یہ کہتا نہیں بھی ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا. تو وہ شکلیں ہوتی ہے جو جھگڑے کا سبب بنتی تھی نا، تو اسی شکلیں انہیں کو جو ہے منع کیا گیا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ حدیث کے اندر بے یا ثمن کا جو لفظ آیا ہے تو اس میں تو یہ اجرت والی بات نہیں ہوتی ہے. اصل لوگوں نے اس زمانے میں سب اس کو یہی سمجھا کہ جو ہے چونکہ بیچنے خریدنے کا تصور نہیں تھا اس کا، تو اس کو اجرت پر ہی سمجھا ہے.
اور اسی لیے منع کیا اجرت کو بھی، حالانکہ اس کا تعلق اجرت سے نہیں ہے جہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور یہ قیامت اور تک کے لیے جو شریعت ہے، تو قیامت تک کے لحاظ سے اب بیچنے اور خریدنے کا تصور تو آج پایا جاتا ہے، تو ہم آج کہیں گے کہ آج بیچنا اور خریدنا جو ہے اس کا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جی. اور جو شیخ آپ نے ذکر کیا جو جانوروں کے ساتھ غیر فطری عمل، مثلا اس کے شہوت کو دوائی کھا کے ابھارنا کھلا کر، یہ یا اتنا اسی بڑا طرح مسئلہ سے نہیں ہے اصل میں. غیر فطری جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اس کا جو منی کو نکال پھر اس کو جو ہے بیچنا یا محفوظ رکھنا، جیسے خون وغیرہ نکالتے ہیں ہمارے جسم سے، ابھی مردوں کا انسانوں کے بھی منی کو نکالتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں سب. تو اب یہ جو نکالیں گے تو یہ غیر فطری عمل سے نکالتے ہیں، تو کیونکہ اس کا فطری کیا عمل حکم سے تو باہر نکلنے کا اس کا تصور نہیں رہتا. جی بولیے. اس کا کیا حکم ہے، تو اب یہ چاہے ایک الگ مسئلہ ہوا، انسانوں میں ہو یا یہ ایک جانوروں الگ میں؟ مسئلہ ہوا، یہ ایک الگ مسئلہ ہوا. تو اس کو وہ مسئلہ جو ہے انتظار کیجیے، آئے گا جو اپنی جگہ پر تو اس وقت تو پیش کریں گے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، جو دودھ نکالنے والا مسئلہ ہے جانوروں میں ہی انجیکشن کے ذریعے، اس کا کیا حکم رہے گا؟ جی ہاں. اور جو شکل جو اپناتے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے جو دودھ زیادہ دے اس کے لیے بھی انجیکشن لگاتے ہیں. یہ جانوروں پر ایک طرح سے ظلم بھی ہے اور یہ غیر فطری عمل بھی ہے اور ظلم بھی ہے. پہلے تو اس عمل کو ہی روکنا چاہیے. ہم دودھ کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، وہ دودھ کیونکہ ہم کو دودھ کا پتہ نہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ واقعی جو دودھ فطری عمل سے آیا ہوا ہے یا یہ انجیکشن کے تھرو آیا ہوا ہے. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. لیکن جو ایسا کر رہے ہیں ان کو منع کیا جائے گا کہ وہ ایسا نہ کریں. یہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گائے کا جو بچڑا تھا وہ مطلب مر گیا، ہاں تو ویسے ہی جس کی وجہ ہوتا سے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا دودھ نہ نکالا جائے تو گائے بھی مر جائے گی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ نکالنا رہتا ہے ایسے موقع پر. خود دودھ اگر آ گیا ہے وہ آپ کو نکالنا رہتا ہے، ویسے بھی نکالیں گے تو ہو جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ جزاک اللہ علاج کے خیر. حکم میں آتا ہے. ہم یہ نہیں بیان کر رہے وہ تجارت کے لیے جو کر رہے ہیں، باقی تو زیادہ دودھ نکالنے کے لیے کرتے. دہلی میں ہم نے دیکھا کہ یہ چھوٹے جو جانور بچہ جو ہوتا ہے نا اس کا، تو پہلے بچے کو چھوڑیں گے، تو بچہ چھوڑیں گے تو جب منہ لگاتا ہے نا تو دودھ خود بخود اتر آتا ہے، تو اس کو بچے کو ہٹا دیں گے پھر دودھ دو لیتے ہیں. اب وہ بچہ نہیں ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر یہ بچوں کو جو ہے بیچ دیتے ہیں. وہ بچے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں کرتے ہیں. خاص طور سے جب نر ہوتا ہے، میل جو ہوتا ہے نا، تو اکثر بیچ ہی دیتے ہیں. اور فیمیل کو پالتے ہیں تاکہ جو ہے یہ دوبارہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ لوگ صرف فیمیل رکھتے ہیں، میل نہیں رکھتے اپنے پاس. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انجیکشن جو ہوتا ہے، جب ان کے پاس بچہ نہیں رہتا ہے تو انجیکشن ہی ڈالنا پڑتا ہے. بچہ رہتا ہے تو کیا ہے، جیسے ہی بچہ منہ کو لگاتا ہے تھن کو، ویسے ہی دودھ، یہ فطری چیز ہے نا، دودھ خود بخود اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، وہ دودھ اتر آتا ہے. جیسے ہی یہ مادہ اپنے بچے کو دیکھے گی تو دودھ اتر آئے گا اس کا. جی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. جی شیخ جی. اچھی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.